بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد فرید بی پی ایس ٹنگڈار سے، اور 8th کلاس کی انگلش لینے جا رہا ہوں۔ لیسن کا نام ہے ایچ لیف پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے اس کا کچھ حصہ پیج نمبر 84 پہلے پڑھا تھا، اور آج پیج نمبر 85 سے پڑھیں گے۔ When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. He smiled at us, but on his hat again, raised his hands, and waggled his long, bunny fingers at me. I asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a little tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. جب اس نے مجھے اور میرے پالتو کتے روز کو دیکھا تو یہ روز بیٹل مین رک گیا اور اپنی بھدی سی ٹوپی اتاری اور جھک کر ہمارا استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا، دوبارہ اپنی ٹوپی پہنی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی لمبی اور مضبوط انگلیاں میری طرف ہلائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی کسی جشن میں گیا ہے۔ اس نے زور سے اپنا سر ہلایا، بانسری کو اپنے ہونٹوں تک اٹھایا اور اس پر جھومتی ہوئی ایک دھن بجائی، اور پھر وہ رک گیا اور اس نے اپنے کندھے کے اوپر اپنا انگوٹھا جھٹکا، پیچھے اس راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں سے وہ آیا تھا۔ وہ مسکرایا اور اس نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے کو ایک ساتھ رگڑا، وہ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ پیسے چاہتا تھا، یعنی اس طرح کیا۔ I suddenly realized that he must be unable to speak, so standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetles were for. He held his hand out to denote small boys, took one of the lengths of cotton from which a beetle hung, and whirled it rapidly round his head. Immediately the insect came to life and started on its planet-like circling. Pointing up at the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he whirled his beetles round his head so that they all started to buzz quickly. مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ ضرور ہی بول نہیں سکتا ہوگا، اس لیے بیچ سڑک میں کھڑے کھڑے ہی میں نے اس کے ساتھ ایک گفتگو جاری رکھی، بات چیت کی، اور اس نے ہوشیاری سے اشاروں سے اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گلابی بھنورے کس چیز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے چھوٹے لڑکوں کو اطلاع دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، سوت کے تھانوں میں سے ایک تھان نکالا جس میں سے ایک بھنورا لٹک رہا تھا، اور پھر اس نے اسے تیزی سے اپنے سر کے گرد گھمایا۔ فوراً ہی وہ کیڑا جیسے زندہ ہو اٹھا اور سیاروں کی جیسی اپنی گردش پھر شروع کر دی۔ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی باہیں باہر کی جانب پھیلائیں
اور ایک ناک سے نکلنے والی گہری بنبناہٹ، پھر اس سے اپنے سبھی بھنوروں کو اپنے سر کے گرد گھمایا تاکہ وہ سبھی بھی جلدی سے بنبناہٹ کرنے لگے۔ Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off so sing in his curious voice. They were not clear words, but a series of strained grunting. Presently he stuffed his flute into his bulging pocket and then swung a small sack off his shoulder. He undid it, and to my astonishment, astonishment, half a dozen tortoises tumbled out into the busty road. Their shells had been polished with oil, and he had decorated their front legs with little red bows. اپنی وضاحت کرتے کرتے تھک جانے کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا، اپنی بانسری پر ایک چھوٹی سی دھن بجائی، کبھی کبھی بیچ میں رکتے ہوئے اپنی عجیب سی آواز میں گانے کے لیے۔ وہ الفاظ واضح نہیں تھے بلکہ انوکھی گڑگڑاہٹ کی ایک کڑی تھی۔ جلدی ہی اس نے اپنی بانسری کو اپنی پھولی ہوئی زبان کے اندر ٹھوس لیا، اور پھر اس نے ایک چھوٹی بوری کو اپنے کندھے پر سے جھٹکا۔ اس نے اسے کھولا اور مجھے بہت حیرانی ہوئی جب اس میں سے آدھا درجن کچھوے نکل کر دھول بھری سڑک پر گر پڑے۔ ان کے خول تیل سے چمکائے گئے تھے اور اس نے ان کی سامنے کی ٹانگوں کو چھوٹی چھوٹی لال کمانوں سے سجایا تھا۔